کچے کا علاقہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک مشکل ٹرین ہے, ایک ڈیفیکلٹ ایریا ہے ٹو اپروچ, تو ایسا آخر کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ مارشی دلدلی ایریا بھی ہے اور کس طریقے سے یہ لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سب پہ جو ہے اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. چیف رپورٹر سندھ ہمارے ساتھ موجود لالا اسد پٹھان. لالا صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو. اور اب فائنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن جو جاری ہے اس میں مسمار کیے جا رہے ہیں ٹھکانے, چوکیوں کو بحال کیا جا رہا ہے اور کچھ مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. کتنی کامیابی سے آپریشن جاری ہے, کیا بتائیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں یہ وہ علاقے ابھی تک پولیس جن علاقوں میں داخل ہو پائی ہے فیصل کہ یہ وہ علاقے ہیں جو بالکل ہی دریا کے بند کے برابر میں ہیں یا جو نیشنل ہائی وے کے برابر میں ہیں. جو مین کچے کا جو علاقہ جس کو کہا جاتا ہے وہ دریا کا وہ علاقہ ہے جو جہاں سے دریا اس وقت نیچرلی بہہ رہا ہے اور اس کے دونوں اطراف کا جو جنگل کا علاقہ ہے وہ بیسکلی کچے کا علاقہ ہے. یہ جو پولیس آپریشن کر رہی ہے یہ ایسے سمجھے جسٹ لائک پکے کا علاقہ ہے جو بالکل ہی دریا کے آس پاس کے علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پولیس نے اور رینجرز نے ایک اچھی گرفت بنائی ہے وہاں پر اور اس گرفت سے جو ہے وہ ڈاکوؤں میں ایک خوف و ہراس پیدا ہوا ہے. اور میں آج سوشل میڈیا واچ کر رہا تھا تو تقریباً کوئی 60-70 کے قریب مجھے جو ہے وہ الگ الگ ویڈیوز ملی ہیں ڈاکوؤں کی طرف سے جس میں وہ دھمکی آموز مختلف گھوٹکی کے ایس ایس پی کو دھمکیاں دے رہے ہیں, شکارپور کے ایس ایس پی کو دھمکیاں دے رہے ہیں, کشمیر کے ایس ایس پی کو دھمکیاں دے رہے ہیں, سکھر کے ایس ایس پی کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور اسی طرح ٹورڈس جو آگے جو کچے سے لنک کرتے ہیں علاقے ان کے پولیس افسران کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پولیس ان ایکشن ہوئی ہے, مگر ان ایکشن اس صورتحال تک ہوئی ہے جو باہر کے جو ان کے علاقے تھے وہاں تک ہوئی ہے. جو اندر ان کا مین علاقہ جہاں پر وہ چھپتے ہیں جو ان کی ان آفیشیل چھاونیاں بنی ہوئی ہیں, جو نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں جہاں پر پولیس کی گورنمنٹ کی ریاست کی کوئی رٹ نہیں ہے, وہاں تک اب تک ایکسس نہیں ہو پائی ہے. وہاں تک ایکسس میں جانے کے لیے پولیس کو رینجرز کو ایک بھاری اسلحے کی ضرورت ہوگی کیونکہ پولیس کو ابھی مجھے کچھ دیر پہلے کسی سرکاری افسر سے معلوم ہوا کہ 12.7 کی اجازت جو ہے وہ این او سی فیڈرل گورنمنٹ نے دے دی ہے صوبائی حکومت کو تاکہ وہ گن جو ہے وہ پولیس کو مہیا کی جائے. ان کی خریداریاں بہت جلد شروع کر دی جائے گی. جیسے یہ خبر میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلی ہے تو ڈاکوؤں نے 14.5 منگوا لی ہے, یعنی اس سے بھی اور زیادہ ایڈوانس اسلحہ انہوں نے وہاں پر اپنے لیے منگوا لیا. کیونکہ میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا تھا بار بار اپنے پروگرام میں ہم کہتے رہتے ہیں کہ یہ تقریباً 5-6 لاکھ ایکڑ کی اکانومی ہے جو اربوں روپے کی کوآپٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ مچھلی, اس کے علاوہ جنگل کی کٹائی اور اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان, تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری کو پالنے کے لیے بہت سارے لوگ اس کے اسٹیک ہولڈر. لالا یہ بھی بتائیے گا, ہم نے اس سے پہلے بھی بڑے ریزالو دیکھے جی اس بار جو آپریشن کریں گے تو بس ڈاکوؤں کا کلا کما کر دیں گے. کئی آپریشنز ہوئے لیکن خاطر خواہ نتائج نہیں ملے, پھر وہ آپریشن جو ہے وہ بھی مدھم پڑ جاتے ہیں. اب جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس میں ایسا کیا نیا ہے؟ آپ نے خود بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیا, لیکن جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا سارا منظر بتاتا ہے ہمیں؟ دیکھیں اب تک کوئی کچھ بھی نیا نہیں ہے. یہ باہر کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں کچے کے, جہاں پر باہر کی ان کی بیٹھکس, ان کے مخبر, ان کے لیے کام کرنے والے, ان کو کھانا پہنچانے والے, ان کو اسلحہ پہنچانے والے, ان کو انفارمیشن پہنچانے والے, یہ اب تک اس نیٹ ورک پہ کام ہو رہا ہے سارا. جہاں پر جو ان کے سیف ہیونس ہیں, جو اندر ان کی چھاونیاں بنی ہوئی ہیں, وہاں پر وہ ابھی تک پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں. میرے پاس کوئی تقریباً 30-40 کے قریب ویڈیو بیانز اب تک میں نکال کے ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں جس میں براہ راست ڈسٹرکٹ کے پولیس آفیسر کو یعنی ایس ایس پی کو, ڈی آئی جیز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو نقصان تم ہمارا کر رہے ہو اس سے ڈبل کا نقصان ہم تم سے وصول کریں گے اور تم سے وصول نہیں کر پائیں گے تمہارے شہریوں سے, تمہارے علاقوں سے وصول کریں گے. بالکل یہ ویڈیو اسکرین پر ہے, دیکھیں یہ ایس ایس پی, یہ آپ ویڈیو جو دکھا رہے ہیں یہ ایس ایس پی گھوٹکی سبیر چندہ کو دھمکیاں دے رہا ہے. یہ جاگیرانی برادری کے ڈاکو ہیں, یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ایس پی سے پوچھ لینا کہ ہم نے اس کا کیا اثر کیا تھا, تم تیار ہو جاؤ, ہر چیز کا حساب لیں گے. بتائیں. اچھا پھر لالا اسد پٹھان, اب ہم ظاہر سی بات ہے یہ کام تو ہمارا نہیں ہے, لیکن جو ہم سیکھے ہیں ان چیزوں سے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس ایریا میں ان تک اگر کوئی کمک پہنچتی ہے تو اس کو کاٹا جائے, ان کی سپلائی لائن کاٹی جائے.
لیکن خوراک پہنچ رہی ہاں خوراک جو پہنچ رہی ہے اس سپلائی لائن کو کاٹا جائے تو اس پہ جو ہے ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ سوال کر ہی نہیں رہے کہ اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے، کیونکہ جب پہنچنے والے جو روک نہیں پا رہے تو ہم سوال کر کے کیا کریں گے؟ اگر اسلحہ پہنچنے سے نہیں روک سکتے تو یہ کمک جو پہنچتی ہے، سپلائی لائن پہنچتی ہے، اس کو کاٹ دیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اگرچہ یہ میں بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ڈائریکٹ وے میں سرکاری افسران کو بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ اگرچہ سراؤنڈنگ ایریا کو بند کر کے ان کے تمام سپلائی لائن کو آپ کاٹتے ہیں تو یہ خود بخود ہی سرنڈر کر دیں گے آپ کے سامنے، مگر وجہ یہ ہے کہ اندر بھی بہت بڑی تعداد میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، اس لیے سرکار وہاں پر اس ہیومن شیلڈ کی وجہ سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ابھی یہاں پر ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی سندھ گورنمنٹ کو، اور تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو مل کر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ اتنا بڑا سنگین قسم کا ہتھیار یعنی مارٹر گنز ان کے پاس ہیں، ان کے پاس 12.7 ان کے پاس پہنچ چکی ہیں، NTR کا گن ان کے پاس ہے، راکٹ لانچر ان کے پاس ہے، چھوٹے اسلحے تو چھوڑیں بے تحاشا ہیں وہ، یہ اتنا بڑا جو بھاری اسلحہ وہاں پر پہنچا ہے یہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ آگے چل کے ریاست کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم کریں گے۔ ابھی تو یہ پولیس ریاست کا ایک آرگن ہے نا پولیس، اس کے لیے پرابلم کر رہے ہیں، اور سیکنڈ ٹائم پہ وہ عوام کے لیے پرابلم کر رہے ہیں، اور آگے چل کر یہ ریاست کے لیے چیلنج بنے گے، جس طرح طالبان کسی زمانے میں گڈ تھے اور جلد سے جلد اس پر کوئی مزید ایسا ایکشن ہونا چاہیے جس کے نتائج بھی نکلیں۔ تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ تھے۔ اب